नाज़रीन, कुछ आम तरीन खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर बहुत ही खौफनाक किस्म की ड्रामाई सूरत है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन जजेस महसूस हो रहे हैं कि दो को तो साइडलाइन कर दिया गया है और तीसरे मुअज़्ज़ज़ जज साहब खुद ही निकल गए हैं। तो एक बड़ी खौफनाक किस्म की सूरत हाई कोर्ट के अंदर बनी हुई है। ये मौकरी है, मजाक का ठट्ठा है निज़ाम इंसाफ के साथ। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन, सबसे बड़ी खबर यह है, आपने अक्सर देखा होगा कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर होता है, उसके साथ एक फौजी जवान खड़ा होता है, उसके पीछे खड़ा होता है। अक्सर उसने एक फाइल उठाई हुई होती है। इमरान खान के साथ भी एक फौजी जवान खड़ा था जिसे मिलिट्री सेक्रेटरी कहा जाता है। ये तस्वीर फुल स्क्रीन पर दिखाएं जी। अब इमरान खान के खिलाफ गवाही के लिए नाज़रीन इन्हें बुला लिया गया है। सवाल अब सोशल मीडिया पर यह उठाया जा रहा है कि क्या ये इमरान खान के हक में गवाही देंगे या फिर इमरान अहमद खान न्यादी के खिलाफ गवाही देंगे। बिलाल गौरी साहब ने नाज़रीन एक ट्वीट किया है और वो लिखते हैं, वज़ीर आज़म के मिलिट्री सेक्रेटरी पर बहुत दबाव होता है और यह फैसला करना बहुत दुश्वार होता है कि उसकी वफादारी अपने बॉस यानी प्राइम मिनिस्टर के साथ होगी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर उसका बॉस होता है, या फिर अपने इदारे यानी फौज के साथ उसकी वफादारी होगी। माजी में कई फौजी अफसर इस कशमकश का शिकार हुए। मिसाल के तौर पर 12 अक्टूबर 1999 को फौज ने नवाज शरीफ का तख्ता उलटकर इक्तदार संभालने का फैसला किया तो नवाज शरीफ के मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर जावेद इकबाल ने वजीर आजम के साथ खड़े होने का फैसला किया। यानी कि उस वक्त मार्शल लॉ लग गया, लेकिन उसके बावजूद उस वक्त के जो मिलिट्री सेक्रेटरी थे जनाब मोहतरम ब्रिगेडियर जावेद इकबाल साहब, वो मियां नवाज शरीफ साहब के साथ खड़े हो गए। उसके बाद वो कहते हैं कि ये जो मौजूदा मिलिट्री सेक्रेटरी हैं, ये आजाद कश्मीर रेजिमेंट से इनका ताल्लुक है और ये ब्रिगेडियर मोहम्मद अहमद हैं जो अप्रैल 2020 में ब्रिगेडियर वसीम इफ्तिखार चीमा के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान के मिलिट्री सेक्रेटरी तैनात हुए और अदम एतमाद तक उनके साथ रहे। शायद इसलिए मेजर जनरल के रैंक में प्रमोट नहीं हो सके। अब तोशाखाना 2 केस में उन्हें इस्तिगासा के अहम तरीन गवाह के तौर पर तलब कर लिया गया है। अगर वो इमरान खान के खिलाफ गवाही देते हैं तो सजा यकीनी है। तो ये नाज़रीन एक बहुत बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट होगी कि इमरान खान साहब के मिलिट्री सेक्रेटरी को बाकायदा से बुलाकर उनसे गवाही ली जाएगी। तो ये ज़ाहिर आने वाले दिनों में आप देखेंगे इस पर पेशरफ्त होगी। अच्छा, इसके ऊपर नाज़रीन साकिब बशीर साहब लिखते हैं, ब्रिगेडियर मोहम्मद अहमद जो इमरान खान के मिलिट्री सेक्रेटरी थे, इमरान खान के खिलाफ गवाही तो देंगे लेकिन उनके बयान पर बहुत कड़ी जीरा होने वाली है। बैरिस्टर सलमान सफदर जीरा करेंगे और जीरा में अच्छे खासे गवाह को समझ आ जाती है कि भाई मेरे साथ हो क्या गया है, और उसे समझ नहीं आती कि और फिर बैरिस्टर सलमान सफदर साहब जैसा एक कॉम्पिटेंट तरीन लीगल माइंड पाकिस्तान का जब वो जीरा करता है नाज़रीन, तो बताया जाता है कि पसीने तो दूर की बात है, बंदे को तारे नजर आते हैं दिन के दौरान। तो ये साकिब बशीर साहब कह रहे हैं कि ज़ाहिर जब जीरा होगी तो वो बहुत सख्त जीरा होगी और मुश्किल होगा। नाज़रीन, माजिद निज़ामी साहब ने भी ट्वीट किया है और वो लिखते हैं, ये दिल्ली नहीं है, तुम्हारा अपना वज़ीर आज़म हाउस है। 1999 में जब पाक फौज ने जमहूरी हुकूमत का तख्ता उल्टा तो नवाज शरीफ के मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर जावेद इकबाल मलिक ने इदारे के बजाय वज़ीर आज़म का साथ देते हुए ये जुमला वहां मौजूद फौजी अफसरों को कहा था कि जनाब ये दिल्ली नहीं है, ये इंडियन कैपिटल नहीं है, ये तुम्हारा अपना घर है। फिर ब्रिगेडियर जावेद इकबाल को 1 साल कैद में रखा गया, पेंशन और दीगर मुराद से महरूम कर दिया गया। अब देखना यह है कि इमरान खान के मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर मोहम्मद अहमद अदालत में क्या जवाब देते हैं। अब क्या वो इमरान खान के साथ खड़े होते हैं यानी अपने बॉस के साथ खड़े होते हैं, या फिर वो इदारे के साथ खड़े होते हैं और क्या सलूक होता है। तो वो भी ये सवाल कर रहे हैं कि ये उनकी कोर्ट में बॉल चली गई है कि क्या वो इदारे के साथ खड़े होते हैं या फिर एक्स बॉस इमरान खान के साथ। अब नाज़रीन, कल जो जीरा किए है सलमान सफदर साहब वहां पर मौजूद थे और कुछ वकला ने तहरीक इंसाफ के, उसमें नाज़रीन एक गवाह भरी अदालत में आकर खुद ही उसने कह दिया है कि भाई मेरे ऊपर बहुत ज्यादा दबाव डालकर मुझे धमका कर गवाही देने का कहा गया है, तो मुतल्लिका केस वहीं पर खत्म हो जाना चाहिए था। आपने देखा सलमान सफदर ने भी कहा, अलीमा खान साहब ने भी कहा कि जब एक गवाह में ये मान चुका था कि वो झूठी गवाही दे रहा है तो फिर केस खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन केस खत्म नहीं हुआ। इसके ऊपर समीना पाशा साहबा का एक कमेंट है, वो आप सुन लें। तो जनाब, अडयाला जेल में अब शुरू हो चुकी है बड़ी तेज रफ्तारी के साथ तोशाखाना 2 केस की समाअत। और जैसे हमने पिछली जो केसेस में एक हैंडलिंग देखी थी कि 8-8, 10-10 घंटे जो है वो चल रही होती थी समाअत, तो वही वाला जो पैटर्न है वो यहाँ पे भी अब दिखाई देने लगा है। और जो पूरी समाअत थी पीर के रोज तकरीबन 8 घंटे तक चली है और उसके बाद अलीमा खान साहिबा बाहर आई हैं, वकला बाहर आए हैं, सलमान सफदर साहब ने भी कुछ गुफ्तगू की। सलमान सफदर साहब ने इस केस के हवाले से बताया कि अगर देखा जाए कानूनी तौर पर तो ये केस आज बिल्कुल खत्म हो गया। जो तोशाखाना 2 केस है
وہ ختم ہو چکا ہے. اس کی وجہ بعد میں بیرسٹر علی ظفر صاحب نے حامد میر صاحب کے پروگرام میں بتائی کہ آج ایک گواہ بیسکلی منحرف ہو گیا اور اس گواہ نے وہاں پر عدالت کے روبرو بقول بیرسٹر علی ظفر اپنی جو گواہی ہے اس میں یہ بات کہی کہ جناب مجھے تو دباؤ ڈالا گیا کہ عمران خان کے خلاف آپ نے یہ گواہی دینی ہے اور اگر آپ نے یہ گواہی نہ دی تو پھر آپ کو جیل جانا پڑے گا. اب ناظرین یہ تصویر دیکھیں, یہ رضی دادا ہیں. رضی دادا کو پاکستان کے سرکاری ٹیلی ویژن پر لایا گیا. ناظرین یہ عمران خان کو گالیاں دیتے تھے, سخت ترین زبان استعمال کرتے تھے. یہ بشرا بی بی کو پنکی بھگوڑی پتہ نہیں جیسے ناظرین الفاظ استعمال کرتے تھے. پھر انہوں نے ایک دن اچھا خیبر پختونخوا کے خلاف بھی, ناظرین پٹھانوں کے خلاف بھی بہت ہی غلیظ اور گندی زبان رضی دادا صاحب استعمال کرتے رہے. یہ وہی رضی دادا صاحب ہیں جنہیں مریم صاحبہ کہا کرتے تھے کہ دادا بیٹی پنجاب سنوار رہی ہے, اور یہ مریم صاحبہ کی اس وقت ٹی سی کرتے تھے, اور یہ خیبر پختونخوا کے پی کے لوگ ان کے خلاف بڑی سخت ترین. ایک دن ناظرین انہوں نے بڑی پتہ نہیں کس زوم میں تھے, انہوں نے سندھ کے لوگوں کے خلاف غلط بات کر دی, بلکہ سندھ کے لوگوں کو بندر انہوں نے قرار دیا, غلط قرار دیا تھا. پہلے کے پی کے لوگوں کے خلاف ناظرین گندی زبان استعمال کر رہے تھے, اس کے بعد انہیں سرکاری ٹیلی ویژن سے فارغ کیا گیا. اب یہ پارلیمنٹ کی ایک کمیٹی کے سامنے پیش ہوئے ہیں اور وہاں پر انہیں بیٹھنے نہیں دیا گیا بلکہ انہیں کھڑا رکھا گیا کہ یہاں پر کھڑے ہو دادا, یہاں پر کھڑے ہو. تو ناظرین محترم رضی دادا کو وہاں پر کھڑا کیا گیا. دیکھیں جو بھی ہے اختلافات اپنی جگہ پر موجود ہیں, لیکن یہ توہین ہے, یہ ان کے کام کی تذلیل ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, ہم اسے کنڈم کرتے ہیں. لیکن ناظرین ان لوگوں کو خود بھی دیکھنا چاہیے کہ جس لیول کی ٹی سی کرتے ہیں, جب یہ لوگ ناظرین بوٹ چاٹنا شروع کر دیتے ہیں تو اس لیول پر جا کر چاٹتے ہیں کہ پھر انتہا ہو جاتی ہے. پھر انہیں سمجھ نہیں آتی کہ کس زوم میں, کس نشے میں, کس سوچ میں ہے, پھر یہ صرف اسی طرف لگ جاتے ہیں. اب ناظرین اس کے اوپر نصرت جاوید صاحب نے بھی ٹویٹ کیا ہے کہ parliamentary committee had every right to summon him for explanation, but humiliation like this was not its mandate. It's violate the parliamentary traditions as well. تو traditions اور اس کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے, نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن ناظرین انہیں سوچنا چاہیے کہ جس لیول پر جا کر جب یہ بوٹ چاٹتے ہیں تو یہ کس لیول پر گر جاتے ہیں, اور اپنے لوگوں کی, اپنے ایکس پرائم منسٹرز کی, اپنے پولیٹیشنز کی جس طریقے سے یہ توہین کرتے ہیں, اور یہ آج ایک خوفناک مثال بنے ہوئے ہیں. نہیں ہونا چاہیے, بہت غلط ہے, اور لیٹس سی کہ اس میں سے کیا نکلتا ہے. اب ناظرین خبر ہے, اور یہ خبر اسلام آباد ہائی کورٹ ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ناظرین ایک معاملہ تھا ایڈوکیٹ ایمان ہزاری صاحبہ کے اوپر جو کمنٹس پاس کیے گئے ورک پلیس میں, انہیں جو ہیرس کیا گیا, اور اس میں ملزم تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب. اب ناظرین وہ ایک کمیٹی کے سامنے گئی, اور وہ کمیٹی اسی لیے بنائی گئی تھی کہ کسی بھی طرح کی ہیرسمنٹ ہو ورک پلیس کے اوپر وکلا کے ساتھ تو اس کو روکا جائے, اس کے خلاف کارروائی کی جائے. اس کو جو اتھارٹی ہیڈ کر رہی تھی وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے آنریبل جسٹس سمر رفعت امتیاز صاحبہ. اب یہ وہی سمر رفعت امتیاز صاحبہ ہیں جنہوں نے ایک لیٹر بھی لکھے تھے, بلکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں خفیہ ادارے بڑے تنگ کر رہے ہیں اور ہمارے لیے بڑی مشکل ہو رہی ہے کہ ہم پاکستان کے اندر انصاف کریں. اب اس کمیٹی کو وہ ہیڈ کر رہی تھی, اس اتھارٹی کو وہ ہیڈ کر رہی تھی, انہوں نے فوری طور پر ایک کمیٹی بھی بنا دی کہ ایمان ہزاری کا ہم یہ معاملہ دیکھتے ہیں. اس کے اندر 3 ججز تھے. اب سب سے پہلے ناظرین رات کی تاریکی میں رات 8 بجے ملزم جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب جو کہ خود اس کیس کے اندر ملزم ہیں, انہوں نے سب سے پہلے سمر رفعت امتیاز صاحبہ کو ہٹا دیا, انہیں سائیڈ لائن کر دیا. اب ناظرین جو دوسرے جج تھے وہ تو اپنی جگہ پر موجود ہیں, جسٹس سردار اجازہ اسحاق خان صاحب بہادر دلیر جج ہیں. لیکن جو تیسرے جج تھے جو کمیٹی بنائی تھی سمر رفعت امتیاز صاحبہ نے, ارباب طاہر صاحب, ناظرین وہ خود بخود چھٹی پر چلے گئے. 16 سے لے کر 19 تاریخ تک وہ خود بخود چھٹی پر معزز جج صاحب چلے گئے. تو وہ جو ایمان ہزاری صاحبہ کے حوالے سے اور جو جج صاحب نے ریمارکس پاس کیے تھے, ناظرین اندازہ لگائیں آپ, اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس جس میں ملزم تھا, انہوں نے اپنے بادشاہوں والے اختیارات استعمال کرتے ہوئے اس پوری کمیٹی کو ڈیمولش کر دیا, نیوٹرلائز کر دیا. امیجن دیٹ, یہ ناظرین طاقتور کا احتساب ہے پاکستان کے اندر. اس کے بعد ناظرین ظاہر ہے ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کی ECL کے اندر جو نام ڈالا گیا, اس کے حوالے سے یہ معاملہ تھا. جب ایڈوکیٹ ایمان ہزاری صاحبہ کی جگہ ان کے دوسرے کولیگ گئے عدالت کے سامنے اور جا کر یہ کہا کہ جناب یہ کیس دوسرے جج کے سامنے شفٹ کریں, ایمان ہزاری آپ کے سامنے پیش نہیں ہوں گی, چونکہ عدالت کے اندر کچھ ہوا تھا اور آپ نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے تھے. اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب یہ کہتے ہیں کیا ہوا تھا عدالت میں, آخر ہوا کیا تھا عدالت میں, ایمان ہزاری کو پیش ہونا چاہیے تھا, عدالت میں ہوا کیا تھا. آپ اندازہ لگائیں ناظرین موکری آف جسٹس جو کہ یہاں پر کی جا رہی ہے. اب ناظرین اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہی جسٹس جو جہانگیری صاحب ہیں, محترم جہانگیری صاحب, انہیں ناظرین بالکل ہی سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے. اور یہ اگین کیا ہے جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کو سائیڈ لائن کیا ہے سرفراز ڈوگر صاحب, اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے. اب محترم طارق محمود جہانگیری صاحب بھی وہ غیرت مند دلیر بہادر جج ہیں جنہوں نے خط لکھے تھے, جو کھڑے ہوئے تھے کہ بھائی ہمیں انصاف نہیں کرنے دیا جا رہا. اور یہ وہ معزز جج ہیں ناظرین جنہوں نے اسلام آباد کے اندر فارم 47 کو ادھیڑ دیا تھا, ادھیڑ کر رکھ دیا گیا تھا اور انہیں کام کرنے سے روک دیا گیا تھا. یعنی اگر چند دن انہیں اور مل جاتے
تو انہوں نے اسلام آباد کی جو تمام تر کم از کم سیٹوں کا معاملہ تھا وہ انہوں نے بالکل صاف شفاف کر دیا تھا اور دھاگا دھاگا کر کے انہوں نے سامنے رکھ دیا تھا. اچانک سے ناظرین ان کے خلاف ایک درخواست دائر ہوتی ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزز آنریبل جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب ان کی ڈگری جعلی ہے, اور جہاں سے انہوں نے وکالت کی تھی وہاں پر 2 رول نمبر سلپیں جاری ہوئی تھی 2 بندوں کے نام پر. لہذا ان کی جناب جو ڈگری ہے, وکالت کی ڈگری ہے, بنیادی جس بنیاد کے اوپر جیسے طارق جہانگیری صاحب نظام انصاف یا ان کی جو نالج ہے, وزڈم کھڑا ہے, وہ ڈگری جعلی ہے. ایک جج ناظرین آپ خود امیجن کریں, وکیل بنا, مختلف لوگوں کو ریپرزینٹ کیا, پروگریس کی زندگی میں آگے بڑھا, ہائی کورٹ کا جج بنا, اس کے بارے میں آج یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب وہ جج ہی نہیں ہے بلکہ اس کی بنیادی ڈگری جعلی ہے. کس قدر یہ ہزیمت ہے, کس قدر یہ توہین ہے, یہ نظام انصاف کی توہین ہے, یہ ہماری عدلیہ کی توہین ہے. بلکہ حیرت ہوتی ہے ان ساری چیزوں کے اوپر. اندازہ لگائیں کہ جس طریقے سے وکٹمائز کیا جا رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے وکلا کو, اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزز ججز کو ہیومیلیٹ کیا جا رہا ہے, ان کی تذلیل کی جا رہی ہے. تو اس ملک کے اندر ناظرین اگر نظام انصاف آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کو انصاف ملے گا تو ایسا ناظرین نہیں ہوتا. ناظرین دوسری طرف جو کامن ویلتھ کی ایک رپورٹ ہے پاکستان کے اندر انتخابات کی ریگنگ کے حوالے سے بہت خوفناک ہے. اس کے اوپر ناظرین فخر الرحمان صاحب لکھتے ہیں کہ بریکنگ نیوز, آفٹر دا کامن ویلتھ اینڈ دا یورپین یونین رپورٹ آن الیکشنز ریگنگ ان پاکستان, indictment of the election commission of Pakistan in the Supreme Court verdict and the commissioner Rawalpindi لیاقت علی چٹھا نے کیا کہا تھا اس نے کہ بھائی میں خود شامل ہوں اس ریگنگ کے اندر, ہم سے دھاندلا کروایا گیا ہے. The appointment of the army chief would be a privilege of the caretaker prime minister. Political storm to brew up after the Peshawar Jalsa claims are source. یعنی ناظرین اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پارلیمان نے جتنے بھی فیصلے کیے ہیں, کامن ویلتھ کی رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جعلی پارلیمان ہے, پاکستان کے اندر انتخابات پر ڈھاکہ مارے گئے. تو جو کچھ ہوا ہے 26ویں آئینی ترمیم, ٹینیورز کو بڑھانا, ججز کو لانا, آئینی بنچ بنانا, اس کا مطلب ہے ناظرین وہ سب کچھ جھوٹ تھا, وہ سب کچھ فراڈ تھا. تحریک انصاف جو جلسہ کرنے جا رہی ہے, کیا وہ اس کے اوپر بات چیت کرے گی یا کوئی لاہ عمل دے گی, یہ بڑا سوال ہے. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.